مذاکرات کے لیے 16 تاریخ کے لیے کمیٹی کو بلایا ہے. ہماری ٹیم انشاءاللہ تعالی جائے گی. ہمارے جو 2 مذاکرات ہیں خان صاحب نے اس کی اجازت دی ہے, وہ ہم ان رائٹنگ دیں گے. کوئی ڈیل نہیں ہو رہی, مذاکرات وہی ہو رہے جو اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے ہو رہے ہیں. بھی کہیں پہ مذاکرات ہوتے ہیں تو ہاسٹیلٹیز جو ہے نا وہ سیز ہو جائے, یعنی کوئی فائرنگ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر بند کر دیا. انہوں نے کل جو ہنگامہ کیا ہے اور جس قسم کی زبان استعمال کی ہے اس سے بالکل عیاں ہے کہ یہ مذاکرات ایک اسموک اسکرین ہے. مذاکرات کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہے, یہ مذاکرات کے متعلق جو ہے بہت بڑا سوالیہ نشان. عمران خان کو کسی نے کسی وقت بھی جو ہے ڈیل آفر نہیں کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. کل آرمی چیف پشاور گئے اور وہاں پہ سیاستدانوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. اس کا کچھ بیانیہ آج سامنے آیا ہے جس میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان ہمارا ہمسایہ بھی ہے, برادر اسلامی ملک بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ صرف ہمارا ایک اختلاف ہے, اور وہ اختلاف یہ ہے کہ وہاں پہ فتنہ الخوارج کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور جب تک یہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں اس وقت تک ہمارا افغانستان کے ساتھ اختلاف رہے گا. تو ایک پالیسی بیان ہے اسٹیٹ کی طرف سے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ جب تک کالعدم ٹی ٹی پی ختم نہیں ہوتی اس وقت تک افغانستان کے ساتھ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے, اسی طرح خراب رہیں گے. اور یہ جو میٹنگ تھی اس کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے جو تمام تر اختلاف کے باوجود اس میٹنگ میں موجود تھے, اور وہاں پہ انہوں نے عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں کی. تو یہ جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے اس کو کیسے ریڈ کرنا چاہیے, اور کیا جو ہمارے سیاستدان ہیں اسے ریڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, یہ ایک سوال ہے جو آج کے شو میں ہم ڈسکس کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ اب 16 جنوری کو ہونے, ان مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلے گا, اور ساتھ ساتھ جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کا رزلٹ کیا متوقع ہے, یہ سارے سوال آج کے شو کا حصہ ہوں گے. اور ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے حصے میں سینیٹر فیصل واڑا صاحب ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, اور اس کے بعد اگلا جو حصہ ہوگا اس میں علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. واڑا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سر یہ فرمائیے گا کہ افغانستان کے ساتھ تو ہمارے حالات بہت خراب ہیں, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ڈسکس ہو رہی ہیں پشاور کے اندر بیٹھ کے, اور خیبر پختونخوا اس وقت فرنٹ لائن کے اوپر ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب کو اندازہ ہے اس چیز کا, یہ پاکستان تحریک انصاف کو جو وہاں پہ جن کی گورنمنٹ ہے؟ بہت شکریہ چوہدری صاحب. دیکھیے چوہدری صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ آپریشن پاکستان کے دشمنوں کے خلاف ہو رہا ہے, جو آپ ہیں میں ہوں کوئی بھی ہو, تو اس آپریشن کو تو کامیابی بھی ہو رہی ہیں. 2 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر آپ نے دہشت گردی کو ایڈریس کر رہے ہیں تو دہشت گردی کا پہلا سرا تو گنڈا پور خود موجود ہے جس نے ریاستی دہشت گردی کی ہے, انسانی دہشت گردی کی ہے, چڑھائی کی ہے. ٹھیک ہے, تو دہشت گردی کو آپ نے کمپلیٹلی ایڈریس کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ یہ کہہ دیں کہ جی وہ سی ایم ہیں, کوئی پی ایم تھا, کوئی پاپولر ہے تو اس کا کیس معاف کر دیں ایگزیکٹو آرڈر کے تحت, کوئی پی ایم رہ چکا ہے اس کو معاف کر دے, کوئی سینیٹر ہے اس کو معاف کر دے, کوئی بھاگ گیا ملک سے نقصان پہنچا کے, پھر وہ ساتھ حسب حال اور حسب ضرورت آپ ڈرائی کلیننگ نہیں کر سکتے. جب آپ نے ایک احتساب کا عمل شروع کیا اور آپ نے ایک دہشت گردی کو ایڈریس کیا ہے جینوئن طور پہ, تو دہشت گرد چاہے وہ کسی اور لبادے میں ہو, چاہے وہ آپ کا اپنا پرانا وزیر اعظم ہو, نیا وزیر اعظم ہو, آپ گنڈا پور صاحب کو دہشت گرد سمجھتے ہیں؟ تو میرا جو 9 مئی کو ہوا ہے اور جو 26 نومبر کو ہوا ہے وہ کیا پاکستان کے لیے پیس میکنگ تھی؟ تو اگر آپ کی جمہوریت کا جنازہ یہ ہے کہ آپ نے اس میرٹ کے اندر, مجھے اجازت ہے کہ میں سینیٹر ہوں تو میں آپ کا سر پھاڑ دوں اور آپ کیمرہ مین کو آگ لگا دوں, اپنے بندے کو آگ لگا دیں کیونکہ میں ایک الیکٹڈ سینیٹر ہوں. تو اگر یہ جمہوریت ہے تو سر پھر تو آپ کا خیال ہے آرمی چیف کو نہیں بلانا چاہیے تھا یا افواج پاکستان کو نہیں بلانا؟ دیکھیں یہ تو ان کا اپنا پروگیٹو ہے, ان کا اپنا فیصلہ ہے, میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. لیکن آپ نے دہشت گرد اتنے کو بھی ایڈریس کرنا ہے, اتنے کو بھی کرنا ہے اور اتنے کو بھی کرنا ہے, تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ میموری کے اگینسٹ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہماری عدلیہ کو, ہمارے اداروں کو, ہمارے سیاستدانوں کو, ہمارے میڈیا کو, ہمارے اینکرز کو اپنی میموری فائل کو لانگ لائف میموریز بنانی چاہیے کہ آپ جب میں بہت سیدھی مثال دیتا ہوں, آپ کمرے میں جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے تو آپ ہاتھ جوڑتے ہیں, گلے ملتے ہیں, باہر نکلتے ہیں 25 کروڑ لوگوں کے آگے گالی دیتے ہیں, پھر آپ جاتے ہیں معافی مانگتے ہیں. یہ چیزیں بند ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے گلے بھی لے ہیں, پیر پڑے ہیں تو باہر جا کے بھی اسی کو کلیب کریں, اور اگر گالی دے کے آئے ہیں تو پھر اس پہ کانٹا لگائیں. ٹھیک ہے, یہ ٹک کانٹا ٹک کانٹا ٹک کانٹا جو ہے یہ ٹک ٹک کر کے جو ہے پاکستان کو یہاں لے آیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو بڑی کلیئرٹی ہے. ویسے علی امین گنڈا پور صاحب کے ہوتے ہوئے خیبر پختونخوا کے اندر یہ دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے اور جو افغانستان بارڈر کے اوپر جو ایشوز ہیں اسے سالو کر سکتا ہے پاکستان؟ دیکھیں میں تو نہیں سمجھتا, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری ترانے کی بے حرمتی ہوئی اس پہ
CMKP کے خود موجود تھے, انہوں نے وہ اجازت دی. تو یہ سب چیزیں تو کیمرے کی آنکھ نے دیکھی ہوئی ہے. اور افغانستان ہمارا بھائی ہے, پڑوسی ہے, ہمارا دوست ہے, لیکن جہاں ٹیررزم کی بات آئے گی یا زمین ان کی استعمال ہوگی تو اس پہ ہم کھڑے ہوں گے. تو پھر فارن پالیسی جو ہے وہ اسٹیٹ ریلیٹڈ پالیسی ہوتی ہے, وہ آپ کی اور میری پالیسی نہیں کہ میں کسی جا کے مل لوں. اور تو جو ڈیکورم ہے اس کو تو لے کے آپ نے چلنا ہے. اسٹیٹ پالیسی یا فارن پالیسی جو ہے وہ فیڈرل ڈرائیو کرے گی. ٹھیک ہے, آپ اس کے اگینسٹ کیسے جا سکتے. اور دیکھیں مجھے نہیں لگتا جوہری صاحب اس کیس کے اندر کہ یہ ہم کبھی اکاؤنٹیبلٹی پوری کر سکتے. جس کو آپ دیکھیں فلانا پکڑا گیا پیسے واپس دیا ہے, فلانا پکڑا گیا اس کو نوکری نکال دیا, فلانا پکڑا گیا وہ اس الیکشن میں ڈسکوالیفائی اگلے الیکشن میں آ گیا. یہ کب جب تک آپ ہسٹری شادی کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں لڑکی کے باپ کو بھی دیکھ لو, اس کے دادا کو بھی دیکھ لو, اس کے نانا کو بھی دیکھ لو, یا لڑکے کے باپ نانا. اگر نانا اور دادا یا باپ بہت اچھا ہے اور لڑکا برا ہے تو اس میں کیا کر سکتے ہیں, اور لڑکا اچھا ہے اور سب برے ہیں تو اس میں کیا کر سکتے ہیں. لیکن جہاں آپ کی ادھر پالیسیز کی بات آتی پاکستان کی تو آپ ایٹ لیسٹ اس باری بھی سے دیکھیں جس طرح آپ رشتہ دیکھتے ہیں. کم سے کم اتنا تو سوچ لیں سارے کے سارے مل کر. ٹھیک ہے, تو کلیکٹیولی. تو آپ کو علی امین گنڈا پور صاحب کو وہاں دیکھ کے افسوس ہوا؟ نہیں, مجھے تو اس اگر ایک ایڈریس کر رہا ہے, ایک اتنا بڑا ایشو ایڈریس ہو رہا ہے اور اس کے اندر پھر جو بدمزگی رپورٹ ہوئی ہے اور جو ڈرامے بازی رپورٹ ہوئی ہے, اور میں ایمل ولی کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے جرت کی سچ بولنے کی. جو اس میں اچھے لوگ ہیں ہم ان کو اچھے کہیں, وہ برائی بھی آپ کی کریں تو آپ ان کو اچھا کہیں. جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں, ٹھیک ہے, جو برا ہے وہ برا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا سر وقت حال وقت ضرورت کبھی گلے میں لگا دے کبھی پیر کے نیچے کر دے. یہ نقصان دہ ہوتی چیزیں. اور کئی لوگ جو اس میں سنسیئرٹی آنیسٹی لائلٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں کہ بھائی یہ تو ریلا اسی طرح چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے سر, یہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ اور اب 16 جنوری ہے, 17 جنوری کو فیصلہ ہونا ہے عمران خان صاحب کا. مذاق چل رہا ہے, فیصلہ آگے چل رہا ہے, ساتھ ساتھ مذاکرات پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. مذاق چل رہا ہے, مذاق چل رہا ہے, مذاکرات کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. آپ کا خیال ہے؟ دیکھیں میرے حساب سے یہ 20 جنوری کے بعد مذاکرات ہوں گے, میری انالیسس ہے, اور لیٹ کے ہوں گے طریقے صاحب کی طرف سے. کیونکہ ٹرمپ کارڈ جو ہے وہ مجھے بہت ان کا مؤثر تاش کے پتوں میں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, اور اگر ٹرمپ کارڈ جو ہے تاش کے پتوں سے نکل کر بیک ڈور ڈپلومیسی کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کے کھیسے میں آ گیا, پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس کی پاسبلٹی بہت زیادہ ہے. اور اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ فگر ہیڈ اگر شہباز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر تو میچ کے اندر جو میچ کو پلے کر رہا ہے وہ تو آرمی چیف ہے SIFC کے تحت. سب کو لبیک بھی لوگ اسی پہ کہہ رہے ہیں, انویسٹمنٹ بھی اسی پہ آ رہی ہے, اکاؤنٹیبلٹی بھی اسی میں ہو رہی ہے, دہشت گردی بھی اسی پہ ایڈریس ہو رہی ہے, انویسٹمنٹ بھی اسی کے اوپر آ رہی ہے. تو اگر سب چیزیں ان کے اوپر آ رہی ہیں, اور جیسے رونالڈو ہے اس پوری ٹیم کے اندر بہت سارے پلیئرز ہیں, لیکن رونالڈو ہے, وہ اس کا جو ایبلٹی ہے, ایکسس ہے, اسٹائل ہے, طریقہ کار ہے, ویژن ہے, وہ اس کے حساب سے گول مارتا ہے. تو گول مار کے اگر کریڈٹ سب کو مل جاتا ہے اور پاکستان کا بھلا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, فیئر انف, ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں, ہمیں تو پاکستان کے لیے کر رہا ہے. آپ نے دیکھا جو پہلے بہت ٹویٹس آ رہے تھے, انٹرنیشنلی بہت دباؤ آ رہا تھا, بہت فلانا لکھت پڑت ہو رہی تھی, وہ ایک تھم گئی ہے. تو اس کا کریڈٹ کس کو آپ دیں گے؟ مجھے دیں گے, آپ کو دیں گے؟ نہیں, جو اس کا کریڈٹ بنتا ہے ہم SIFC کو دیتے ہیں. آپ کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے, اگر ایک آدمی اپنے مفاد کے بجائے پاکستان کے مفاد پہ کام کرے تو اس کو اپریشیٹ کرے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی برائی نہیں. اور اگر اس کی بھرپور یوٹیلیٹی چیف ایگزیکٹو کر رہا ہے تو اس کو بھی آپ عقل دیں کہ وہ ماضرائی نہیں کر رہا, لڑائی نہیں کر رہا, فلانا نہیں کر رہا, دھماکہ نہیں کر رہا, اپنے بھائی کی طرح یا عمران خان صاحب کی طرح یا نواز شریف صاحب کی طرح. ٹھیک ہے. اچھا میں نے بریک لینی ہے, لیکن واڑ صاحب ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ مذاکرات سے آپ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ پر امید نہیں ہے, اور اگر یہ امید کی کمی ہے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہے یا پھر گورنمنٹ کی طرف سے. چھوٹی سی بریک ہے, وہ دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ویسے واڑ صاحب یہ مذاکرات سے بالکل مکمل نا امید ہیں, مایوس ہیں آپ؟ دیکھیں چوہری صاحب, مذاکرات کے عمل کا سب سے پہلے شابینہ میں نے بجایا. ٹھیک, کیبنٹ کی ایکسپینشن کے اندر سب سے پہلے بیوگل میں نے بجایا کہ MQM ہے, ANP ہے, سب باپ ہے, اور بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, IPP ہے, اسے آپ کو ساتھ لے کے چلیں تاکہ سب آپ ان سے سوال کر سکیں بھائی تم نے ٹینور میں کیا کیا تھا. نمبر 1, پیپلز پارٹی کا اپنا پروگریٹو میں نہیں ہونا چاہتے. مذاکرات کے لیے سیریس ہونا بہت ضروری, مخلص ہونا بہت ضروری, کریڈیبلٹی ہونا بہت ضروری. جو کمپرومائز لوگ ہیں PTI کی طرف سے, جو چاہتے ہیں خان صاحب جیل میں رہیں اور خان صاحب کو خدا نہ خاصا نقصان ہو جانی طور پہ بھی, اور ان کو اس کا مفاد ملتا رہے, فائدہ ملتا رہے, اس میں اب شکلیں دیکھیں, کئی 5 پارٹیاں چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں, کوئی پالشیا ہے, کوئی زبان سے پالش کرتا ہے, کوئی انڈرسٹینڈنگ کے تحت آتا ہے, شادی بیاہ بھی اٹینڈ کر لیتا ہے. تو یہ لوگ کیسے کریں گے جن کے اندر کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, جن کی کوئی ساخت نہیں ہے, جن کی انٹینشن رانگ ہے, جن کی جذبات ہی خان کے لیے نہیں ہے, خان کو پھنسا کے مفاد لینے کے,
تو اس میں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور پاپولر لیڈر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ چیف ایگزیکٹو کے آرڈر سے سب چیزیں معاف ہو جائیں. یہ آج تک ہوتا رہا. اس کا پس منظر چوہے صاحب یہ ہے کہ پہلے ایک پارٹی نے فوج کو اٹیک کیا تو فوج نے اتنا دے دیا, پھر نون لیگ نے اٹیک اتنا کیا تو ان کو اتنا مل گیا. ان کو اور بنانے والوں کو, خان صاحب کو سمجھانے والوں نے کہا اتنا کر دو, اتنا کر دو کہ وہ لیٹ جائیں. اس بار جو قیادت تھی وہ کمپرومائزڈ قیادت نہیں تھی, جس کے اندر کوئی ویکنس نہیں ہے. اگر آپ 34-38 سال کی پرفارمنس دیکھیں چیف کی تو آپ کو کوئی داغ نہیں ملے گا. کوئی باپ بیٹا یا بچے یا کوئی فائدے لے رہے ہوں یا الاٹمنٹ کرا لی ہوں یا یہ کر لیا, ایمبیشن ہو, کچھ بننا ہو, ان کو پریزیڈنٹ بننا ہو. ان آرمی چیف بن گئے, اللہ نے ان کو بنا دیا, اس سے زیادہ آگے وہ جا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو وہاں لاک ہو گیا معاملہ. وہاں اب آپ دیوار پہ سر ماریں گے تو سر ہی پھٹے گا, دیوار کو تو کچھ نہیں ہوگا. تو آپ ہر جگہ پہ بی بی سے ناراضگی ہوگی, ریاست فلانا ہوا, پروڈکشن آرڈر آج جاری ہوا, سپرنٹینڈنٹ نے منع کر دیا, فوج نے کہہ دیا. بھائی فوج کو ان کے آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر فوج کو فرق پڑتا تو پروڈکشن آرڈر کسی کا باپ بھی نہیں جاری کر سکتا تھا. ٹھیک ہے, تو اب کیونکہ پروڈکشن آرڈر ہمارے چیئرمین سینٹ نے کیا ہے, سینٹ نے کیا ہے, پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات ہے, اپر ہاؤس کی بات ہے, ورنہ ہم سب کو ڈوب بننا چاہیے سمیت میرے. اور سپرنٹینڈنٹ نے انکار کر دیا, پارلیمنٹ سے بھاری ایک. پھر مجھے یاد ہے کہ سپرنٹینڈنٹ تو چیف منسٹر کے ماتحت ہوتا ہے, تو چیف منسٹر نے کیا تو وہ قبول کریں اس کو. لیکن یہ کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا تو پھر پروڈکشن آرڈر ہی جاری نہیں ہوتا. اور اعجاز چودھری صاحب کے آنے یا جانے سے فوج کو کیا فائدہ پڑتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے, یا فار دیٹ میٹر فوج کو نیگوشیٹ کرنے میں, بیک ڈور عمران خان سے کرنے میں کوئی فائدہ تو نظر آئے نا. ان کو کوئی فائدہ نہیں, نہ کوئی نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب اب سوال یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. عمران خان صاحب مذاکرات کے لیے راضی کیسے ہو گئے, وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی؟ دیکھیں, پہلے تو یہ فارم 47 کی پارٹی تھی, ان کے حساب سے گورنمنٹ تھی, اب ان کے ساتھ بیٹھ گئے. اب کہہ رہے ہیں ان سے مذاکرات بھی کریں. یہی فوج جو بری تھی اس کو اچھا کہتے ہیں, پھر کبھی برا کہتے ہیں. یہ عدلیہ بہت اچھی تھی, اب یہ عدلیہ پھر بری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, پھر عدلیہ میں ججوں کا نام لے کے وہ پکارا جاتا ہے. یہ ٹیک آن کی جو سیاست ہے نا, وہ اب چوہدری صاحب نہیں چلے گی. ٹھیک ہے, اور یہ صرف عمران خان صاحب کے ساتھ باقی بھی سارے اچھے بچے جو بن گئے ہیں وہ اس لیے بھی بن گئے کہ وہ انجام بھی دیکھ چکے, تو اس کا انجام اچھا نہیں ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب پیچھے ہٹے. ٹھیک ہے, آپ نے مذاکرات کر رہے ہیں, اور آپ سیاست کریں نا. آپ کا جھگڑا دشمن ملک کی طرح اپنی عدلیہ کے ساتھ یا اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے. یہ جھگڑا بیکار کا جھگڑا ہے. ٹھیک ہے, اور اس جھگڑے میں نقصان, میں نے آپ سے کہا دیوار پہ سر مارے گا سر پھٹے گا, دیوار کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, خان صاحب کا زیادہ نقصان ہے. تو اس میں آپ دشمن کا کام کر رہے ہیں. آپ ریلائز کر, آپ نے سیاسی طور پہ اتاڑ پتاڑ کرنی ہے, کرٹیسائز کرنا ہے, پالیسی بتانی ہے, جو کرنا ہے کریں آپ. ٹھیک ہے, لیکن آپ ملک کو نقصان نہ دیں, آپ لیٹرز نہ لکھیں, آپ ملک میں ریمیٹنس آنے کے اوپر آپ کو پرابلم ہے تو وہ نقصان نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کو نہیں ہو, پاکستان کو ہوگا. تو پاکستان کے مفاد کو پہلے رکھیں, باقی اپنی پوری سیاست کریں. آج بھی آپ جو پھنس گئے, جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, اس میں سزا ہونی ہے. تاریخ بدل سکتی ہے, فیصلہ نہیں بدل سکتا. اب آپ لوگ فیصلہ کیا, آپ کو پتا ہے کہ فیصلہ کیا ہے؟ پتا کیا, میں تو سر جب کابینہ کے اندر تھا اس دن میں نے آبجیکٹ کیا تھا, 2 وزیروں نے اور آبجیکٹ کیا تھا. میں نے بنی گالا جا کے شریف مزاری نے کیا تھا اور فواد چودھری نے کیا تھا, سب سے پہلے میں نے کیا تھا, فواد چودھری نے کیا تھا اور شریف مزاری صاحب نے کیا تھا. اور اس کے بعد میں ان کے گھر بھی جا کے میں نے کہا اس کا ریورسل کریں. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو پھر مجھے 4 سال پہلے کیسے پتا تھا, پھر 2.5 سال پہلے مجھے کیسے پتا تھا, اور مجھے آج کیسے پتا تھا. ویسے ہی پتا ہے کہ اگر آپ مجھے دوران انٹرویو چاقو مار دے اور اس کی ویڈیو بن جائے تو آپ کو کیا لوگ ہار پہ رہیں گے, یا کورٹ میں جج جو ہے وہ آپ کو بٹھائی دے گا, آپ کو جیل ہی کرے گا. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں اس سے عمران خان کو کیا فائدہ ہوا اگر یہ 458 کنال جگہ لے بھی لی تو؟ اچھا سر, تو پھر 400 ہمیں 58 ہی راضی کو ایکڑ دے دے, ہمیں 8 ہی کو دے دے. ہمیں تو آج تک سیرت النبوی کا وہاں پہ ذکر کرنا ہے. سر دیکھیں, میں معذرت کے ساتھ, یہ جو ریلیجس کارڈ ہے نا پاکستان کے اندر, یہ اسلامک ڈرامہ نہیں ہونا چاہیے. مذہب کو مذہب کی طرح, میں اس کے بھی خلاف ہوں. میں مولویوں کے فتوے جو ہیں کافر اور مسلمان بنانے کے, میں اس کو بھی نہیں مانتا بالکل بھی. یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. خدا را آپ یہ سیاسی ٹچ نہ دیں. اس کا میں بہت گناہ گار آدمی, فرشتہ نہیں ہوں, لیکن اس کا بہت بڑا عذاب بھی ہے, گناہ بھی ہے. یہ نہ کریں. پہلے ہی بہت سارے لوگ آپ کو آگے بتاتے رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں ان کے میسج آ گئے ہیں, خواب آ گیا ہے, اور میں ان کو حلف پہ کہہ رہا ہوں آپ کو, کہ حلف پہ کے کہہ سکتا ہوں کہ میں ان کو کہتا تھا سر مروا دیں گے یہ سب لوگ ان کی باتوں میں, اور ان کی بہت فالوئنگ ہے ان مولویوں کی بھی. تو یہ نہ کریں سر. ٹھیک ہے, یہ نہ کریں. یہ کالا جادو اور یہ اور بکری کا سینگ اور کالا کپڑا اور درباروں کے اندر جو ہے ماتھا ٹیکنا, سر یہ نہ کریں. اس کو سیاست کہہ سکتا ہے. اچھا, ویسے عمران خان صاحب کو ٹریپ کس نے کیا ہے؟ بش ابھی بھی نے کیا ہے سارے معاملے میں, یا زلفی بخاری صاحب کا زیادہ کارنامہ ہے, یا شہزاد
دیکھیں میری بات سنیں، بیگم صاحب اور فیض یہ دو آدمی ہیں جس نے پوری پارٹی کو برباد کر دیا اور خان صاحب کو تباہ اور برباد کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ خیر رکھے، ان کی جان کی حفاظت رہے، کیونکہ ان کے ہواری اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ ان کا آخری اٹیمپٹ یہ ہوگا کہ ان کے، اور آپ دیکھیں نا، آپ نے خود کہا ہے کہ سی ایم کے پی کے میٹنگ میں بیٹھا ہے اور وہاں عمران خان صاحب کو ذکر نہیں ہوا، قوم کو اور کیا بتانا ہے؟ آپ نے اینٹیسپیٹڈ واٹس ایپ چیزیں چلائی ہیں کہ جی پارٹی میں سب کہہ رہے ہیں کہ جیل میں رہنے دو، وہ سونی جڑی، میں تو نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، پھر مرشد کی ٹیپیں آ گئی ہیں، پھر گھڑی کی ٹیپیں آ گئی، کتنی چیز چھپائی، کتنی چیز جڑے۔ دیکھیں ہمارے دوست نے 460 بلین دینے تھے کورٹ کے، ٹھیک ہے، اس کو آسان مطلب میں سمجھے، میں نے 500 روپے دینے تھے کورٹ کے، ٹھیک ہے، اور 100 روپے میرے الگ تھے، ٹھیک ہے، تو 500 اور یہ 100 ملا کے 600 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جی یہ 100 اس 500 میں ایڈجسٹ کر دیں، تو اب میرا ادھار رہ گیا 400، تو 100 کا نقصان ہو گیا مجھے، تو یہ نقصان کسی کے باپ کا تو نہیں تھا، یہ پاکستان کے ملک کا تھا، وہ 1 روپے کا ہے، 1 ارب کا ہے، 1 خرب کا ہے۔ جب آپ نے مجھے 1000 روپے کا فائدہ دیا ہے تو میں بدلے میں آپ کو 200 روپے تو دوں گا نا، میں کاروباری ہوں، تو کاروباری کو تو ہمیں گھسیٹنا نہیں چاہیے کیونکہ سسٹم آپ کے ملک کا ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کو 1000 کا فائدہ ہو گیا تو میں نے 200 دے دیا، تو 200 میں طوائف بھی ہو گئے، رینوویشنز بھی ہو گئی، اور اگر میں غلط تھا تو وہ لفافہ کیوں چھپایا گیا، کیوں سیل رکھا گیا، کیوں نہیں کھولا گیا؟ اور آج کی رپورٹ کے حساب سے آج جب چیزیں پڑھتے ہیں آپ تو فیصلہ تو کابینہ میں آنے سے پہلے ہی ہو چکا تھا، یہ سارا ارینجمنٹ، وہ تو مور لگانے کے لیے تھا تو مور لگ گئی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں کہ ڈیسینڈنگ آرڈر نہیں تھا، ڈیسینڈنگ آرڈر نہیں تھا، اگر آپ کہیں اس میں سارے لوگ مجرم تھے سمیت میرے، تو ہاں بالکل تھے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے احتجاج کیا تھا، روکا تھا تو ہم بری ذمہ ہو گئے، بٹ کیبنٹ کو سائن آف تو عمران خان صاحب نے کیا۔ اب آپ مجھے کہیں کہ وہ بے ایمان تھا، تو میں آپ سے کہوں گا کہ پھر وہ ویسے آپ لوگوں نے سائن کیوں کیا؟ نہ کرتے آپ؟ ہم نے تو کوئی سائن تو نہیں ہوتا سر، سائن آف اتھارٹی جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی ساری میجورٹی اتھارٹی دے کے 3 آدمی پوری کیبنٹ نے بولے تھے، میں بولا تھا سب سے پہلے، اور ریکارڈ کا حصہ ہے، اخباروں کا بھی ہے، میڈیا کا بھی ہے، فواد چودھری بولا تھا، ہم دونوں نے رجسٹ کیا تھا اور شیرین مزاری صاحبہ نے کیا تھا، لیکن ہمارے حصے کا بھی شیرین مزاری کے اوپر نزلہ گرا، ٹھیک ہے، ہمیں تو خان صاحب نہیں بولے کچھ بھی اس کے اوپر، اور اس کا میں گھر جا کے بھی ان کو بتایا، اب میں نے ان کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ زندگی میں یہ حال آیا تھا، تو اس میں انہوں نے بتایا تھا اس لفافے کے اندر کیا ہے، کچھ نہیں، دیکھیں فائدہ ہو رہا ہے، یہ بڑی ٹاؤن کو ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات ہے، پھر تو آدھی کیبنٹ کہتی ہے ہمیں بھی 4 آنے دے دو بھائی، 458 میں سے آدھا ایکڑ ہمیں بھی دے دو، تو یہ تو سب کچھ یہاں بکاؤ ہوتا ہے نا، تو یہ بات نہ کرے۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے وزیروں کے اس دن کے بھی بیانات ہیں ٹی وی کے اوپر، تو کچھ چھپا ہوا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں پھر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کیس کو آرام سمجھے کہ یہ 500 کورٹ کو دینے تھے، یہ 100 آنے تھے، یہ 600 ہو گئے پاکستان کی چکر میں، یہ 100 کو اس پہ کر دیا، اس کو 400 کر دیا، 100 کا فائدہ جو ہوا اس فائدے کے اندر 20 روپے میں نے دے دی، اور میں نے 20 روپے لے لیے، پھر آپ نے زمین لے لی، پھر زمین کے ٹرسٹی آپ بن گئے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریلیجس کارڈ لے رہے، وہ میرے خیال سے مناسب ہے۔ اور آپ کا خیال یہ ہے کہ 17 تاریخ کو فیصلہ ہو جائے گا؟ دیکھیں فیصلہ چینج نہیں ہوگا، سزا ہوگی، تاریخ چینج ہے اس کو فرق نہیں پڑتا، اگر اتنے پیشنس دکھائے ہیں تو تاریخیں کیوں بدل رہی ہیں سر؟ دیکھیں یہ تو جج کا، دیکھیں ویسے تو ڈیکورم یہ ہے کورٹ کا کہ میری 1 بجے ہیئرنگ ہوئی تھی سپریم کورٹ میں 8:30 جا کے بیٹھا ہوا تھا، تو وہ میرے باپ کے نوکر تو نہیں، کورٹ کا ایک اپنا احترام بھی ہے، تو ڈیکورم کے تحت آپ 1 گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھ جائیں۔ اب اگر یہ پروگریٹو جج کا ہے، وہ ہوتے ہوئے سنائے، نہیں ہوتے سنائے، 2 دن آگے کر دے، 4 دن آگے کر دے، لیکن وہ خود ہی جج صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے دستخط بھی کر دیے، تو دیٹ مینز کہ ججمنٹ چینج نہیں ہو سکتی، تاریخ چینج ہونے سے سیلیبریٹ کرتے رہے، وہ اس کو بتاتے رہے، پروپیگنڈا کرتے رہے، یہ چاہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ یہ 20 جنوری پار ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ڈیلینگ ٹیکٹکس ہو رہی ہے، اگر اس بار ڈیلے ہوا تو اور آپ کا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ کی وجہ سے جا رہے ہیں کہ ٹرمپ کارڈ کی وجہ سے سب کر رہے ہیں، لیکن مجھے ٹرمپ کارڈ کے اندر کوئی بہت جان ابھی نظر نہیں آ رہی، رانگ بھی ہو سکتا ہوں، لیکن جتنی امیدیں لگائی ہوئی ہیں پی ٹی آئی نے، میں سمجھتا ہوں مایوسی ہوگی۔ ٹھیک ہے وائٹ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، خواصہ یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علی محمد خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ہمیشہ جب ان سے بات کی جاتی ہے تو ان کے احترام میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ
بڑے کلیئر ہیڈڈ ہے. علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سر یہ فرمائیے گا کہ گنڈا صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں عمران خان صاحب کے, اور بلکہ آپ سب سے زیادہ ایڈوکیٹ ہیں کہ انہوں نے اسلام آباد کے اوپر یلغار بھی کیا ہے, یہاں پہ وہ باقاعدہ وہاں سے پروٹیسٹ لے کے بھی آتے رہے. اس حد تک وہ ڈائی ہارٹ عمران خان صاحب کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن کل جب آرمی چیف سے ان کی ملاقات ہوئی تو وہاں پہ انہوں نے عمران خان صاحب کا مقدمہ نہیں لڑا. انہیں چاہیے تھا کہ اس فورم پہ بات کرتے. تو گنڈا صاحب سے پوچھا آپ نے کہ کیوں نہیں بات کی انہوں نے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. دیکھیے علی امین خان ایک ذمہ دار آدمی ہے اور سیاست میں نوارد بھی نہیں ہے. پہلے 13 سے 18 کے بیچ میں ایک وزارت چلا چکے ہیں پشتونخوا میں, اور پھر ایک انتہائی مشکل وزارت جو لوگوں کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے, لیکن کشمیر افیئرز آسان وزارت نہیں ہے, اس کو کامیابی سے چلایا. اور اب ایز اے وزیر اعلیٰ ان کو پتا ہے کہ کہاں کون سی بات کرنی ہے. میرے خیال میں کل کا جو فورم تھا وہ سیکیورٹی کنسرن ایک میٹنگ تھی جس میں تمام پولیٹیکل لیڈرشپ وہاں موجود تھی. شاید ان کو وہاں مناسب نہیں لگا ہوگا کہ وہاں خان صاحب کی بات وہاں پہ کریں, کیونکہ جو صوبہ خیبر پختونخوا ہے اس میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس پہ تمام سیاسی قیادت اکٹھی تھی. تو جو فورم ہوتا ہے وہاں تو علی امین خان بات کرتے ہیں, وہ کمیٹی میں بھی ہیں, وہاں بھی بات کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن ایشو یہ ہے کہ دیکھیں ایک نیریٹو ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور وہ آرمی چیف کے خلاف ہے. عمران خان صاحب اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ وہ جنگل کا بادشاہ یا وہ ایک شخص, اور جو 6 جنوری کو ان کی ٹویٹ آئی تھی انہوں نے جنرل یحییٰ خان اور جنرل عاصم منیر کا آپس میں تقابل بھی کیا تھا. تو پارٹی کی اپنی ایک پالیسی ہے, خان صاحب کی اپنی ایک پالیسی ہے, اور گنڈا صاحب جو ہیں اس پالیسی کے بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں. تو میرا خیال ہے جب ان کو ایک فورم مل گیا تھا تو انہیں چاہیے تھا کہ پھر وہ علم جہاد جو ہے وہ بلند کرتے, لیکن وہاں پہ وہ خاموش رہے. میرا خیال ہے اندر وہ سمجھدار ہو جاتے ہیں, باہر آ کے کچھ ہو جاتا ہے ان کو. آپ نے علی امین خان کو ضروری آرمی چیف سے لڑوانا ہے. دیکھیں یہ ایک تو میں یہ غلط فہمی دور کر دوں سب کی کہ عمران خان صاحب یا تحریک انصاف نہ آرمی چیف کے عہدے کے خلاف ہے نہ ہمارے ادارے کے, بلکہ ادارے کے سب سے بڑے ڈیفینڈنٹ, اس کے سب سے بڑے ایڈوکیٹ تو عمران خان صاحب خود رہے ہیں, اور ہمیشہ یہ بات کرتے رہے ہیں کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے. آرمی چیف کے عہدے کی بھی انہوں نے بہت عزت کی ہے, آج بھی کرتے ہیں. لیکن ان کا ایک اصولی اختلاف ہے اس چیز پہ کہ سول ملٹری جو امبیلنس ہے, جو ہماری سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے, اس پہ وہ خلاف ہیں کہ ملک کو آئین کے مطابق چلایا جائے اور تمام ادارے اپنا اپنا کردار ادا کریں. آرمی چیف کی اپنی بہت بڑی اہمیت ہے ان کے روایتی رول میں. جب کبھی بھی یہ لائن کراس ہوتی ہے دونوں طرف سے, چاہے سول سے چاہے ملٹری سے, اس سے مسئلے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب ہمارے خدا نخواستہ جو ہے ہماری جماعت یا خان صاحب خود فوج کا جو ادارہ ہے اس کے بطور ادارے خلاف ہے, اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو کوئی دشمن ہی ہوگا جو ایسا کرے گا. ہاں سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کے وہ بھی خلاف ہیں, بطور سیاسی کارکن میں بھی خلاف ہوں, آپ بھی خلاف ہوں. لیکن سر نہیں, وہ جنرل عاصم منیر صاحب کا نام لیتے ہیں, وہ تو آرمی چیف کو ہٹ کرتے ہیں نا ہمیشہ ہی عمران خان صاحب, اور ایسا لگتا ہے کہ وہ افواج پاکستان کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے صرف ایک شخص کو سرکل کر رہے ہیں, اور وہ شخص کل اویلیبل تھا. وہاں پہ گنڈا صاحب اگر بات کر لیتے تو زیادہ آپ کا مقدمہ میرا خیال ہے ہائر فورم پہ چلا جاتا. ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب گنڈا صاحب بھی کہ طالبان کے ساتھ, طالبان گورنمنٹ کے ساتھ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے. تو کل ان کے پاس ایک فورم تھا کہ وہ کہہ سکتے تھے کہ جناب میں نے کونسل جنرل کو بھی بلایا تھا, 4D افیئر افغانستان کا وہ بھی آیا تھا یہاں پہ, اور ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, ہم آج بھی تیار ہیں افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے. تو وہاں انہوں نے یہ موقع بھی نہیں دیا اپنا گنڈا صاحب نے. تھوڑا سا سوال آپ کا وہ تفصیل طلب ہے کہ اس پہ ذرا تفصیل سے بات کی جائے. میرے خیال میں دیکھیں چوئی صاحب, ایک تو علی امین خان خود شاید اس پہ بہتر پوزیشن میں ہو, کیونکہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے کچھ مین پوائنٹس تو میڈیا میں آئے ہوں گے, لیکن اندر جو ڈسکشن ڈیبیٹ ہوئی ہے ساری تو رپورٹ نہیں ہوتی اور نہ رپورٹ ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو سیاسی لیڈرشپ اس میں اکٹھے ہوئے تھے, ANP کے ایمل صاحب تھے, اور پیپلز پارٹی کے فارمر, اب تو خیر شیپاؤ گروپ ہے ان کا, لیکن بڑے ہی خیبر پختونخوا سے بڑے قابل احترام سیاستدان رہے ہیں. آفتاب شیرپاؤ صاحب 2 بار کے وزیر اعلیٰ انٹری منسٹر وہ تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ اور سیاسی قیادت بھی وہاں پہ موجود تھی. تو
علی امین خان کی تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں مرکز میں، جس میں پی ایم اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اس میں بھی ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. ان کے تو مختلف فورمز پہ ملاقات ہوتی ہے آرمی چیف سے، ظاہر ہے وہ ڈسکس بھی کرتے ہوں گے، بات بھی کی ہوگی. میرے خیال میں ان کے بیچ میں کوئی ایسا تناؤ کا میرا نہیں خیال کوئی تعلق بھی ہوگا یا ہونا چاہیے. اپنا موقف وہ پیش کرتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو عرض کیا کہ کل کا جو فورم تھا وہ عمران خان اسپیسیفک یا تحریک انصاف اسپیسیفک نہیں تھا. شاید مناسب انہوں نے نہیں سمجھا ہوگا کہ انہوں نے کل یہ بات کی ہو جیل وغیرہ والی یا جو ڈائلاگ ہے، کیونکہ کل کا ٹاپک سیکورٹی کا تھا. دوسری چیز یہ ہے جو بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ ڈائلاگ، میرے خیال میں ہمیں ان کو انگیج کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کے دور میں پہلی بار کابل کا اور اسلام آباد کے بیچ میں اچھا تعلق پیدا ہوا تھا. امید بن چلی تھی کہ پاکستان بننے کے بعد سے جو افغان کی جتنی بھی افغان حکومت آئی ہیں ہمیشہ مقاصمت کا رویہ رہا، وہ زیادہ نئی دلی کے قریب رہے. تو پہلی بار ایک موقع بنا تھا اور اچھا وہ ایک سلسلہ چل پڑا تھا. ایک کیونکہ ہندوستان دور ہو گیا تھا افغان سوائل سے اور ہم نزدیک ہو رہے تھے. میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کی جو پہلی 16 مہینے کی حکومت تھی اور اس کے بعد جو کیئر ٹیکرز تھے، انہوں نے بڑا اچھا موقع ضائع کیا کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں چوئی صاحب، لیکن ریاست کی پالیسی وہ اس میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے. جو فیصلہ عمران خان صاحب کا تھا کہ دنیا بھر سے اسلامک لیڈرشپ کو اکٹھا کیا تھا فارن منسٹر لیول پہ، اور اس میں افغانز بھی آئے تھے، ان کو میں نے خود ویلکم کیا تھا ایئرپورٹ پہ. امیر خان متقی صاحب کو میں نے ہی ویلکم کیا تھا، سی ایف میں نے ہی کیا تھا، سب آئے ہوئے تھے. تو ایک اچھا سلسلہ جو چلا تھا، تو آپ کو ان کے ساتھ اس کو آگے بڑھانا چاہیے تھا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بلاول صاحب نے ایز اے فارن منسٹر کیوں وہاں دورہ کرنا مناسب نہیں سمجھا. لیکن ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تعلق ہمارا بہتر ہو تو جو انتشاری ہیں یا جو دہشت گرد ہیں یا جن کو اب ایک اور لفظ یوز کیا جاتا ہے خارجی، تو ان لوگوں کو کارنر کیا جا سکتا ہے. افغانستان کے ساتھ اچھا تعلق میں نہیں کہتا. 100 سال پہلے سے علامہ اقبال نے یہ بات کی تھی شاعر مشرق میں کہ پورا وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا ایک مٹی کے بدن کی طرح ہے، اس کا دل افغانستان ہے. اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پورے سینٹرل ایشیا میں، اپنا ساؤتھ ایشیا میں جو ہے وہ امن ہوگا. ہمیں تھوڑا سا پالیسی شفٹ کی ضرورت ہے تاکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں. ایک واقعہ بھی میں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ جب میں عمران خان صاحب نے مجھے بھیجا تھا اپنا کابل میں محمد علی جناح ہسپتال کا افتتاح کرنے، انڈین لابی اس وقت اس کے خلاف تھی کہ کوئی پاکستانی لیڈرشپ نہ آئے، اور اگر آئے بھی تو بڑا لو کی ہو. ہم نے وہاں اس کا جو ہے افتتاح کیا، ایک بہت بڑا ایک سیرمنی ہوئی. افغانز کو پتہ لگا، کابل میں افغانیوں کو پتہ لگا، ایک محبت کی فضا بنی، پاکستان کی طرف ان کی امیج چینج ہوئی اس دورے کے بعد. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں واپس آ رہا تھا اس وقت ان کے سیکنڈ وائس پریزیڈنٹ تھے دانش سم تھنگ کچھ نام تھا. مجھے وہ اس وقت بھی، کیونکہ ان پہ اس وقت انڈین انفلوئنس زیادہ تھا، اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی، تو مجھے کہتے ہیں، اور یہ وہ وقت تھا جب یہ ہندوستان نے کشمیر کو جو ایک غلط عمل کیا تھا آرٹیکل 35 اور 370 کا جو انہوں نے کیا تھا، جو اینیکس کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، کیونکہ کبھی بھی وہ نہیں کر سکیں گے، کشمیر ہماری شہر ہے گیا. تو اس تناظر میں ہندوستان کے ساتھ ہمارا فضائی رابطہ سارا بند تھا، اور ہمارے ملک کے اوپر چونکہ ان کے جہاز نہیں جا سکتے تھے تو وہ کابل بھی نہیں جا سکتے. تو وہ سیکنڈ وائس پریزیڈنٹ نے جو ان کے سیکنڈ وہ تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ عمران خان صاحب سے کہیے، یہ بات میں نے میڈیا پہ شاید پہلے نہیں کی، کہ آپ عمران خان صاحب سے کہیے کہ اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں تو پاکستانی ایئر سپیس کھولیں انڈین جہازوں کے لیے تاکہ وہ یہاں آ سکے اور ہمارا کاروبار یا وٹ ایور جو ہے. تو میں نے ان کو کہا میں ضرور آپ کی بات پہنچا دوں گا، لیکن آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے بطور مسلمان، بطور پاکستانی نہیں، بطور مسلمان، کہ جہاں بھی مقبوضہ کشمیر کی بات ہو تو آپ وہاں بطور مسلمان کشمیریوں کی سپورٹ کریں، بھارتیوں کی نہیں. تو وہ بات جب اس نے سنی تو اس کو پتہ لگ گیا کہ میں کس سے بات کرنا ہوں. ہم جب ملک سے باہر جاتے ہیں یا جب پاکستان کی بات ہوتی ہے، پھر ہم کوئی پی ٹی آئی، نون لیگی یا پیپل پارٹی نہیں ہوتے، ہم سب نے پھر پاکستانی کے طور پہ رول پلے کرنا ہوتا ہے. اس لیے میں بھی سمجھتا ہوں یہ بڑے گمبھیر مسائل ہیں، بڑے حساس ایشوز ہیں، اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بیٹھ کے مسائل کا حل اور ایسی پالیسی جس سے پورا سینٹرل ایشیا ہم پہ کھل جائے اور ایک بزنس اپرچونٹی کھلے اور یہ ملک جو ہے پوری ریجن ایز اے ریجن آگے جائے. کیونکہ اب تو دنیا میں کاسموپولیٹن دنیا بن گئی ہے، اب تو ایک ملک ترقی نہیں کرتا، پوری ریجن آگے جاتی. بالکل صحیح بات ہے. اچھا علی صاحب، میں نے بریک لینی ہے لیکن آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور سوال بڑا سادہ ہے کہ ایک سائیڈ پہ مذاکرات کا
دور تیسرا شروع ہونے والا ہے اور 16 تاریخ کو ظاہر مذاکرات ہوں گے آپ کے گورنمنٹ کے ساتھ. اور دوسری طرف سے پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ کے اوپر پریشر بڑھاتی چلی جا رہی ہے. کل خواجہ آصف صاحب کے ساتھ کیا ہوا, آج قومی اسمبلی میں SNE صاحب کے ساتھ کیا کیا گیا. آپ کے جو لوگ ہیں وہ ایک پلے کارڈ اٹھا کے, پوسٹرز اٹھا کے قومی اسمبلی میں جا رہے ہیں, پھر او کی آواز بھی لگا رہے ہیں. تو اس سے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کے مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہاں سے ٹمپریچر لو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. علی بھائی, جب بھی کسی جگہ مذاکرات ہوتے ہیں تو دونوں فریقین اپنے ہتھیار کچھ عرصے کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور امن کو تھوڑا سا موقع دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ اب گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں, اگر آپ کا تھرڈ اب ظاہر فیز شروع ہو جائے گا اس کا, لیکن پاکستان تحریک انصاف ساتھ ساتھ پریشر بڑھاتی چلی جا رہی ہے. جو کل قومی اسمبلی میں ہوا, جو آج ہوا, جو سینٹ کے اندر ہوا, تو ایسا لگتا ہے کہ آپ مذاکرات نہیں چاہتے. نہیں جوئی صاحب, مذاکرات کیوں نہیں چاہتے؟ مذاکرات اگر نہ چاہتے ہوتے تو ہم نے پھر کمیٹی کیوں بنائی ہے؟ حکومت کی طرف سے سنجیدگی کا فقدان ہے. اب دیکھتے ہیں جو میٹنگ ابھی کال ہوئی ہے, دیکھتے ہیں اس میں حکومت کی طرف سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. لیکن جو کچھ حکومتی ممبران, اس طرح خواجہ صاحب نے کچھ تقاریر اس سلسلے میں کی, ماضی میں بھی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, یا مریم صاحبہ جس طرح سے ان چیزوں کو ایڈریس کرتی ہیں, یا ان کے انفارمیشن منسٹر صاحب جس طرح بات کرتے ہیں, یا سینٹ میں ان کو کچھ ایک دو ممبران ایسے ہیں. میں عرفان صاحب کی نہیں بات کر رہا, ان کا فی الحال اس پہ بڑا سنجیدہ رویہ ہے, لیکن کچھ اور ان کے سینیٹرز ایسے ہیں جو ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو بڑا عجیب سا لگتا ہے. اپوزیشن کی طرف سے تو جذباتی بات ہونا, سخت بات ہونا, احتجاج ہونا سمجھ میں آتا ہے. حکومت تو کبھی بھی سختی نہیں کرتی, حکومت تو معاملات کو ٹھنڈا رکھتی ہے. ہم نے تو یہی سنا تھا, ہم تو اپنی حکومت میں کم از کم میں تو یہی کرتا تھا. تو اب ان کی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیوں جلتی پہ تیل ڈالتے ہیں, یہ جو حکومتی کچھ وزراء ہیں. لیکن سر دیکھیں, عمر ایوب صاحب دیکھیں اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اور وہ مذاکرات کا حصہ بھی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب بھی کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے اور گورنمنٹ کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالنے کا وقت آتا ہے یا ماحول کو خراب کرنے کا وقت آتا ہے, تو عمر ایوب صاحب لیڈ کرتے ہیں اسے. جیسے کل انہوں نے لیڈ کیا, جیسے آج انہوں نے لیڈ کیا. تو کہیں ایسا تو نہیں جو فیصل واڑہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ مذاکرات کامیاب ہوں, اس لیے اس قسم کے ماحول کو خراب کرتے ہیں یہ؟ لیکن عمر صاحب کوئی آج کل کے سیاستدان نہیں ہے, خود بھی ایکسپیرینس آدمی ہیں, اور فیملی میں انہوں نے اپنے دادا کے زمانے سے سیاست دیکھی ہے, چیزیں دیکھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آج کل میں کوئی دیکھنی ہے. اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ایسا ہے کہ ان کو لیڈ لینی ہے, ان کو پی ٹی آئی کی پروٹیسٹ کو لیڈ کرنا ہے. تو اس لیے وہ یہ کرتے ہیں. ان کا کوئی ذاتی دشمنی کی کوئی نہیں ہے, نہ ان کو کوئی شوق ہے کہ وہ یہ کریں, ان کی ذمہ داری ہے, اس لیے وہ یہ کرتے ہیں. اور میں پر امید ہوں کہ ان مذاکرات سے کوئی نتیجہ جو ہے وہ اچھا نکلے گا. آئی ایم ویری ہوپ فل. اور میں نہیں سمجھتا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی شخص تحریک انصاف میں ایسا ہوگا جو نہیں چاہے گا کہ جناب عمران خان صاحب باہر آئیں. اگر کوئی ایسا ہے خدا نخواستہ تو اللہ اس کا قبلہ درست فرمائے. میں نہیں سمجھتا کہ مین لیڈرشپ میں کون ایسا ہوگا. کیا عمر صاحب ہوں گے, کیا علی محمد ہوگا, کیا اسد قیصر صاحب ہوں گے, کیا شبلی فراز صاحب ہوں گے, کون ہوگا, کیا شہریار خان آفریدی ہوں گے, زرتاج گل وزیر ہیں, کون چاہے گا؟ کیونکہ اگر آپ اس میں سے ایک محبت کا اور ایک وفاداری کا سسٹم بھی بیچ میں سے نکال دیں حصہ, پولیٹیکلی صرف دیکھ لیں, تو آپ کا لیڈر اگر باہر ہے تو زیادہ آپ کو فائدہ ہے یا اندر ہے زیادہ آپ کو فائدہ ہے؟ پولیٹیکلی آپ کو کس چیز کی سپورٹ زیادہ ہے؟ ہر صورت میں عمران خان صاحب باہر ہیں, وہ ملک کے لیے بھی بہتر ہیں, تحریک انصاف کے لیے بھی بہتر ہیں, پاکستان کی سیاست کے لیے بھی بہتر ہیں, اور موجودہ جو سیاسی ابتری ہے اس کو دور کرنے کے لیے بھی بہتر ہے. اچھا یہ سر یہ فرمائیے گا کہ آپ پر امید ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے اور اس میں سے کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا اور اس کا عمران خان صاحب کو فائدہ ہوگا اور عمران خان صاحب رہا ہوں گے؟ تو ایسا میں پر امید ہوں کہ اس میں سے کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا, کیونکہ دونوں طرف جو کمیٹی میں ممبران ہیں تقریباً سب کوئی میں جانتا ہوں, ان میں سے بڑے سنجیدہ لوگ ہیں, ہماری طرف بھی اور اس طرف بھی. اگر ان کو تھوڑا سا آزادی سے کام کرنے دیا جائے, میرے خیال میں اللہ کی مدد شامل حال رہی تو یہ مسائل کا حل شاید ہم جلد دیکھیں. اور مسائل کے حل کے لیے سب سے اہم چیز جناب عمران خان صاحب کی رہائی ہے. اگر سابق وزیر اعظم عزت کے ساتھ
وہ باہر آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا موقع ہوگا کہ سیاسی قیادت پر بیٹھ کے پاکستان کے مسائل کا دیرینہ حل نکالنے کے لیے کوئی آگے کا عمل بنائے, کوئی نیا عمرانی معاہدے پہ بات ہو, پاکستان کی سیاست اگلے 25-30 سال میں کس طرح چلے گی اس پہ بات ہو, حکومت بھی ہو, اپوزیشن بھی ہو, سخت سے سخت اپوزیشن ہو, لیکن کم از کم کچھ چیزوں پہ بنیادی فیصلے یہ لوگ کر لیں کہ آئین سے ملک چلانا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہوگا, سیاسی جماعتوں نے کیا کرنا ہے, کیا دوسری کی ٹانگیں کھینچنی ہے, یا الیکشن جیتنے کے بعد آپ نے اپوزیشن کرنی ہے, الیکشن کمیشن کا رول کیا ہوگا, اور سپریم کورٹ کیا موجودہ صورتحال میں یہ بہتر ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد, کیا سپریم کورٹ وہ سپریم کورٹ ہے جس کے لیے ہم وکلاء نے ایک تحریک چلائی تھی, کیا سپریم کورٹ اسی طرح کام کرنا ہے. تو ان چیزوں پہ آپ کو بیٹھ کے 1001 مسئلے ہیں چوہی صاحب جس پہ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے, لیکن وہ بات تب ہوگی نا جب خان صاحب بھی باہر ہوں گے. خان صاحب اندر رکھ کے آپ کس طرح مسائل کے حل کی طرف جائیں گے, مجھے اس کی نہیں سمجھ آتی. ٹھیک, لیکن سر آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, یہ بے بس ہیں, یہ اردلی ہیں, اور اگر مذاکرات کامیاب ہونے ہیں تو وہ GHQ کے ساتھ ہونے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ پس پردہ کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں, بلکہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بشرا بی بی جو کچھ کر رہی ہیں وہ میرے لیے کر رہی ہیں. تو یہ جو پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں, آپ کو اس کی کامیابی کا زیادہ امکان ہے یا گورنمنٹ کے ساتھ جو مذاکرات ہے اس کا یقین ہے آپ کو؟ پس پردہ چیزیں تو آپ کو پتا ہوتی ہیں چوہی صاحب, آپ کے روز 1-2 بھی لاگز آتے ہیں, تو پس پردہ تو پس آئینہ ان چیزوں کا مجھے نہیں زیادہ پتا ہوتا. میں تو دن کی روشنی میں کھیلنے والا کھلاڑی ہوں, رات کو تو یا سونا چاہیے, عبادت کرنی چاہیے, تو اس کا نہیں مجھے پتا. لیکن جو آپ نے بشرا بی بی کے حوالے سے ایک بات کی ہے, اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. ان کے حوالے سے عمران خان صاحب نے خود سچویشن بڑی کلیئر کی ہے, کہ انہوں نے بات کی ہے کہ بشرا بی بی کسی ڈائلاگ کا حصہ نہیں ہے, کسی چیز کا حصہ نہیں ہے. ہاں انہوں نے جو کچھ تحریک میں حصہ ڈالا تو وہ اپنے شوہر یعنی ہمارے لیڈر جناب عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے اپنی کوشش کی ہے, جس کو وہ سراہتے ہیں, ہم سب بھی سراہتے ہیں. باقی مذاکرات میں انڈر ڈیل کوئی خفیہ مذاکرات میں میں نہیں سمجھتا کہ بشرا بی بی کا کوئی رول ہوگا, کیونکہ خان صاحب نے خود اس کی نفی کی. ٹھیک, لہذا کوئی پس پردہ مذاکرات کسی جگہ نہیں چل رہا ہے؟ نہیں, میری معلومات کے مطابق تو نہیں ہے, لیکن ہو بھی سکتے ہیں. اب مجھے کیا پتا, اگر کوئی ضروری تو نہیں ہے ساری چیزوں کا علی محمد کو پتا ہو. ہم تو بڑے چھوٹے سے پلیئر ہیں, ادھر تو بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہیں, تو ہو سکتا ہے کچھ ہو. اگر ہو اچھی کوئی نیگوسیشن اگر ہو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی انگیجمنٹ آپ کی زیادہ ہوگی اتنے ہی مسائل کا حل جلد نکلے گا. لیکن میری معلومات نہیں ہے, مجھے علم نہیں ہے کہ کوئی اور بھی کوئی ڈسکشن کہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا علی صاحب, آپ کا بہت بہت فیصلہ, آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.